الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، جن کیفیات سے گزر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، کردار ہیں، اخلاقیات ہیں، جو زمین میں فساد برپا کیا ہوا ہے، ظلم، قتل، ان تمام امور کے بارے میں قرآن کریم نے تھوڑی سی تصویر کھینچی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد برپا ہو گیا بر میں، خشکی میں، سمندروں میں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح جی رہے ہیں، کہیں کوئی امان، سکون، اطمینان، راحت، امن۔ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، ہمارا ملک اس وقت کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے، جس میں معاشی بدحالی، سیاسی چپکرش، انتہا پسندی، ذخیرہ اندوزی، کرپشن اور جرائم میں اضافہ شامل ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان مسائل نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ ملک کی معیشت مالی ادویات پر چل رہی ہے، قیمتیں بڑھنے سے کوئی روکتا نہیں، مفاد پرستی، ذخیرہ اندوزی عام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ غریبوں پر مشتمل ہے، جو بیچارے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ تک نہیں پال سکتے، کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارا ملک امن کا گہوارہ تھا، بڑا سکون تھا، بڑا اطمینان تھا، رزق کی فراوانی تھی، لوگ خوشحال تھے۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر تم نافرمان ہو گئے، باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، راشی ہو گئے، ظالم ہو گئے، سود خور ہو گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے تمہیں سکھایا بھوک اور بدامنی کا ذائقہ۔ تمہیں بھوک، ہم نے تمہیں بدامنی اور بھوک کا مزہ سکھایا، جو آج کل ہم چکھ رہے ہیں، جس کیفیت میں جی رہے ہیں، جس کیفیت میں رہ رہے ہیں۔ گویا کہ یہ آیت قرآن کریم کی آج ہی کے لیے اتری ہے۔ اس آیت میں قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ ایک ملک کی مثال دیتا ہے۔ اگر قریہ کو یہاں سے نکال کے پاکستان کا لفظ ڈال دیں تو پوری طرح فٹ آ جائے گا۔ ہماری کیفیت بالکل یہی چل رہی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے چکھایا تمہیں بھوک اور بدامنی کا مزہ، جو آج ہم پوری طرح چکھ رہے ہیں اور اس میں جی رہے ہیں۔ میں کیا کہوں میرے بھائی، ہر طرف تڑپتے لاشیں ہیں، خون ہی خون ہے۔ اگر کوئی چیخ سنائی دے تو جان لینا اس قوم کی ہے۔
اگر کسی کی بیٹی کو بے عزت کیا جائے تو جان لینا اسی قوم کی ہے، اگر کسی کے گھر سے دھواں اٹھت نظر آئے تو جان لینا اسی قوم کا ہے۔ کیا کچھ آخر وہ کون سا جرم ہے، کون سا گناہ ہے، کون سی خرابی بربادی ہے جو ہم نے نہیں کی؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر ہمیں چاہیے کہ سوچیں تو صحیح، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کبھی کبھی ایک ایک، کبھی کبھی دو دو بیٹھ کر سوچا تو کرو، کبھی کبھی ایک ایک یا دو دو بیٹھ کر سوچے تو کرو کیا ہو رہا ہے، آخر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی ذات اس سے بڑی عظیم ہے، مقدس ہے، پاک ہے۔ خرابی ادھر سے آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، فلاں ٹھیک ہو جائے، اور بھائی تم تو پہلے ٹھیک ہو کے دکھاؤ نا، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، تم کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ خرابی تم سے کیوں آ رہی ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے اس 6 فٹ کے جسم میں نہیں دیکھتے ہو؟ کیسے کیا کر رہے ہو، کیسے جی رہے ہو؟ معزز سامعین، کلیجہ باہر آنے کو ہے، انتظار ہوتی ہے کہ اچھی خبر مل جائے، نہیں ملتی، کئی دن انتظار میں رہتے ہیں یار آج تو کوئی اچھی خبر مل جائے، کوئی نہیں ملتی۔ لوگ پوچھتے ہیں اب کیا بنے گا؟ اور میرے بھائیوں، لوگ پوچھتے ہیں اب کیا بنے گا، میں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا مگر مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا، میں مایوس نہیں کرنا چاہتا مگر دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ ہمارے حالات بڑے نازک ہیں، بڑے خراب ہیں، مسئلہ صرف اقتصادی نہیں ہے، خدا کے لیے میری بات سمجھیں، مسئلہ صرف اقتصادی نہیں ہے، مسئلہ صرف سیکورٹی کا نہیں ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ اب اس کی مرضی مہنگائی کو استعمال کرے، اس کی مرضی حکومت کو استعمال کرے، اس کی مرضی بد امنی کو استعمال کرے، اس کی مرضی سیلاب کو استعمال کرے، اس کی مرضی زلزلے کو استعمال کرے، اس کی مرضی یہود و نصارہ کو استعمال کرے۔ اصل خرابی تو ادھر سے آ رہی ہے۔ لوگ کیا کہوں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، روزانہ خبروں میں سنتے ہیں اتنے بندوں نے آج خودکشی کر لی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی خودکشی تو بہت بڑا گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، تو جی کیا خودکشی نہ کریں تو کیا کریں؟ حالات ایسے ہیں۔ اچھا جی کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم موت کی تمنا کر لیں، اللہ موت ہی دے دے؟ خودکشی تو بہت بڑا گناہ ہے، بے شک خودکشی کرنے والا بہت بڑا گناہ گار ہے، مگر مسلمان تو ہے نا، کافر تو نہیں ہو گیا۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ مہربانی کرے گا۔ اگر وہ ایمان پر تھا تو ایمان پر مرا ہے، باقی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں ہمت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا خطرناک ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو کیا اس بات کی گنجائش موجود ہے؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہم موت کی تمنا ہی کر لیں، موت ہی آ جائے، اس مصیبت سے نکل جائیں؟ تو سنیے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني وإن كانت الوفاة خيرا لي فأمتني۔ فرمایا موت کی تمنا نہ کرو جب کوئی مصیبت آ جائے تو، مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو۔ ہاں
اگر ایسی کیفیت ہو جائے، دروازے بند ہو جائیں، راستے بند ہو جائیں، کوئی صورت حال ہی نہیں بن رہی، کیا کریں؟ تو فرمایا پھر یوں کہو کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے اٹھا لے جب میرے لیے زندگی بہتر نہ ہو۔ اس لیے اجازت دے دی ہے، اللہم احینی ان کانت الحیات خیر لی، اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے اٹھا لے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، ارے کوئی بھی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد، اگر وہ نیکی پر ہے، اچھی عمل کر رہا ہے تو اس کو مزید ٹائم ملے گا نیکی کرنے کا۔ اگر موت کی تمنا کرے گا تو پھر تو نیکی کا دروازہ بند ہو گیا نا، نہیں، فرمایا ایسا نہ کرے، اگر نیکی پر ہے، اچھے عمل کر رہا ہے تو چلتا رہے تاکہ یہ بھلائی کی نہر چلتی رہے، بند نہ ہو جائے۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ، اگر گناہ گار ہے، غلط عمل کر رہا ہے تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیوں؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور توبہ کر لے اور ٹھیک ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، لوگوں موت آ گئی تو نیکی کے عمل کا دروازہ بند، اب نیکی نہیں پہنچے گی، ختم ہو گئی، تو یہ نیکی اپنے اوپر کیوں بند کر رہے ہو؟ موت کی تمنا کر کے اپنے لیے نیکی کا، بھلائی کا، اچھے عمل کا دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ نہ کرو، صبر کرو، نیکی کرتے رہو، اچھے عمل کرتے رہو۔ آپ کو پتہ ہوگا قبروں والے کی سب سے بڑی حسرت یہ ہے، جو لوگ چلے گئے ہیں قبروں میں ہیں، ان کی سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، مگر نہیں، حصہ تمام ہو چکا ہے، وہ دار عمل نہیں ہے، دنیا میں دار عمل ہے۔ تمنا ہے کوئی نیکی کرنے، کوئی چھوٹی موٹی نیکی کرنے۔ حدیث میں ہے ما من احد یموت الا ندم، کوئی بندہ مرتا ہے مگر اسے افسوس ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے؟ فرمایا افسوس اس بات کا ہوتا ہے اگر میں کچھ اور جی لیتا، کچھ اور نیکیاں کر لیتا، کچھ اور اچھی عمل کر لیتا، اگر برا تھا تو شاید میں توبہ ہی کر لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ یہ اس کو اس بات کا دکھ ہے، افسوس ہے کہ اگر میں کچھ دن اور زندہ رہتا تو کچھ اور اچھے عمل کر لیتا، اگر میں گناہ گار ہوں اور کچھ اور دن جی لیتا تو توبہ ہی کر لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ معزز سامعین، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ بڑے ہو گئے ہیں، عمر ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کو موت آ جائے؟ کہا نہیں، کبھی نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جوانی اور اس کی کہانی ختم ہو گئی، اب بڑھاپا اور اس کی بھلائیاں آ گئی ہیں، اب میں اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں بسم اللہ، بیٹھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ بند ہو یا ختم ہو، یہ چلتا رہے، یہ نیکی کا سلسلہ، الحمدللہ کہنے کا سلسلہ، بسم اللہ پڑھنے کا، یہ چلتا ہی رہے، بند نہ ہو، ختم نہ ہو۔ معزز سامعین، ایک تابعی تھے یزید الرقاشی، جب ان کو موت آئی تو ان کو کہتے ہوئے سنا گیا اے یزید، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے کون نمازیں پڑھے گا؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے کون روزے رکھے گا؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے پرانے عملوں پر کون توبہ کرے گا؟ ایک بزرگ قبرستان سے گزرے، وہاں بیٹھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی، لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ میں نے اطمینان سے نہیں پڑھی، جلدی پڑھی ہے، مجھے اس سے بہتر طریقے میں سے پڑھنی چاہیے تھی، اطمینان سے پڑھنی چاہیے تھی۔ پھر لیٹ گئے، نیند آ گئی، قبرستان سے ایک مردہ آ کر ملا،
اور کہا کہ آپ کو اپنی 2 رکعت پر افسوس ہے کہ آپ نے اطمینان سے نہیں پڑھی. ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت ہی کوئی نہیں، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ نے پڑھی تو ہے نا، لیکن ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں ہے ہمیں، ختم ہو گیا. معزز سامعین، موت کی تمنا سے اس لیے بھی روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ موت کے بعد جو ایسے حالات آ رہے ہیں، ایسے مشکل احوال آ رہے ہیں، تو گویا کہ موت کی تمنا کرنے والا ان حالات کو یا ان تک پہنچنے کے لیے جلدی کر رہا ہے. موت کے بعد جو خطرناک حالات ہیں، ڈراؤنے حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، جب تم موت کی تمنا کرتے ہو نا، گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جلدی میں مروں تاکہ ان حالات تک پہنچوں. یہی معنی ہے، اور کیا ہے. تو موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ 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 اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. موت کی تمنا جو اس کے میں نے گزارش کی ہے، جو حالات بیان کیے ہیں، گویا کہ آدمی ان حالات کے لیے جلدی کر رہا ہے کہ میں وہاں تک جلدی پہنچوں، حالانکہ وہ خطرناک ہے، ڈراؤنے ہیں. بڑا سوچو تو صحیح، جب ایک بندہ ایک رہتے سہتے گھر سے نکل کر ایک 6 فٹ کے گڑھے میں آ جائے اور پھر اس کی روح واپس آئے، تو اس کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. میں کہتا ہوں وہ متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر بھی اس پر جو کیفیت نازل ہوگی وہ کیسی ہوگی. اگر تو گناہ گار ہے، اللہ معاف کرے، پھر تو صورتحال اور خراب ہے. امام حسن بصری سب جانتے ہیں، بہت بڑا امام ہے. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگے نفیسۃ ضعیفہ وامر حول عظیم انا للہ وانا الیہ راجعون. کہنے لگے او یار میری کمزور سی جان، میری کمزور سی جان، اور اتنا خوفناک حادثہ موت کا، میری کمزور سی جان اور موت کا اتنا عظیم حادثہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ پڑھا. اور امام ابو محمد حبیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگے میں ایسا سفر کرنے والا ہوں جو پہلے کبھی نہیں کیا، ایسا راستہ اختیار کرنے والا ہوں جو پہلے کبھی نہیں کیا، اپنے مالک سے ملنے والا ہوں جس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور ایسے احوال اور اعمال کا مقابلہ کرنے والا ہوں جو خطرناک اور ڈراؤنے ہیں. بعض نیک لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مردہ اٹھ کر دنیا میں آ جائے اور لوگوں کو وہاں کی حالات بتائے کہ وہاں اس نے کن حالات کا مقابلہ کیا ہے، تو لوگ پریشانی کی وجہ سے، ان حالات، ڈراؤنے حالات ہونے کی وجہ سے لذتوں اور نیند کو بھی بھول جائیں. حدیث میں آتا ہے لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ارے جو کچھ میں جانتا ہوں، نبی کریم فرما رہے ہیں، جو کچھ میں وہاں کی حالات جانتا ہوں، اگر تم وہ حالات جان لو، ہنسنا بند کر دو، روتے ہی رہو. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو نا، تو یہ تمہارے جو مجلسیں لگتی ہیں نا ہنسی مذاق اور کھیلنے کرنے کی، یہ تم بھول جاؤ. وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، روتے ہی رہو، روتے ہی رہو. معزز سامعین، نیکی کے ساتھ، اچھے عملوں کے ساتھ اگر لمبی عمر مل جائے تو بڑی نعمت ہے. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، موت الفجأہ. کیوں؟ آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس ختم، نہ کوئی وصیت، نہ کوئی بات، کچھ نہیں ہوتی، موت آئی، ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ. تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. ظاہر ہے جب اچھے اعمال ہوں گے اور عمر بھی لمبی ہوگی تو سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا نا، نیکیاں بڑھتی ہی جائیں گی نا. تو یہ تو
یعنی ہم نے تو کہا کہ موت کی تمنا ہی نہ کرے، بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے ایمان والی زندگی عطا فرما اور مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے الا انبئکم بخیارکم، میں تمہیں نہ بتاؤں جو تم میں سے بہترین لوگ ہیں؟ عرض کیا فرمائیے، فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، تم میں بہتر لوگ وہی ہیں جن کی عمریں بڑی ہوں اور عمل اچھے ہوں۔ عمر بڑی ہے اور نیک عمل کی توفیق ہے۔ معزز سامعین، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 ساتھی تھے نبی کریم کے زمانے میں، ان میں سے 2 اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ بہت بڑا مقام ہے شہید کا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تیسرا ان کے بعد 1 سال زندہ رہا اور 1 سال کے بعد اپنی طبعی موت مر گیا، ٹائم آ گیا مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو اپنی طبعی موت مرا ہے وہ ان 2 شہیدوں سے مرتبے کے حوالے سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہ کیسی ہو گیا؟ وہ شہید ہیں، یہ جو طبعی موت مرا ہے یہ ان سے کیسے بڑھ گیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا ہے وہ جو 2 پہلے والے شہید تھے وہ پیچھے ہیں اور یہ جو اپنے بستر پہ مر رہا ہے یہ آگے بڑھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تعجب کی بات کون سی ہے؟ ارے اس نے 1 سال ملا ہے، 1 سال عمل کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، ان کا عمل تو بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ارے ان شہیدوں کا عمل تو رک گیا نا، وہ تو چلے گئے، اس کا عمل جاری تھا، اس کی نیکیاں جاری تھی، اس کی نہر چل رہی تھی۔ اور پھر فرمایا مجھے قسم اس ذات کی ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں میں اتنا فرق ہے جس زمین و آسمان میں فرق ہے، 1 سال کی وجہ سے۔ اس نے 1 سال مزید عمل کیا ہے، جن کا کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا، وہ تو شہید ہو گئے، عمل کا دروازہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ، ایک روایت میں استعملہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ استعمال کا کیا معنی ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، اللہ اس کو اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے پھر اچھے عمل پر ہی اسے موت دیتا ہے۔ جب اچھے عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نصیب ہوگا۔ معزز سامعین، ایک تابعی ہیں اسماعیل ابن علیہ، فوت ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا بھائی یار بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ تو عجیب بات بتائی، کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ 6 فٹ کا انسان اپنے رب مالک خالق کے سامنے پیش ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش نہ ہو، ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ اور پیش کیسے ہونا ہے کہ رب کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، براہ راست بات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے عربی نہیں آتی تو مجھے ترجمان چاہیے، یہ کام دنیا میں ہے، وہاں پر ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو کیسے ہے کہ مجھے حکم ہوا کہ اسماعیل ابن علیہ کو پیش کیا جائے، مجھے لے گئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہو گیا تو فرمایا یا شیخ السوء، اے بوڑھے گناہگار۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، میں پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر فرمایا یا شیخ السوء، اے بوڑھے گناہگار۔ مجھ پر پھر ایسی طاری ہوئی، میں پھر گر گیا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں اٹھا 3ری مرتبہ تو پھر فرمایا، کہتے کہ 3ری مرتبہ میں نے اپنے آپ پہ کچھ کنٹرول کیا، میں گرا نہیں، میں کچھ اپنے آپ کو قابو کیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یا رب ما هكذا بلغت عنك، اے میرے پروردگار، اللہ اکبر، اے میرے پروردگار مجھے آپ کے بارے میں ایسا نہیں بتایا گیا تھا۔ اے میرے پروردگار ما هكذا بلغت عنك،
مجھے آپ کے بارے میں ایسا نہیں بتایا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے بتایا گیا تھا, کیا بتایا گیا تھا, میرے بارے میں تمہیں کیا بتایا گیا تھا, بتاؤ تو صحیح. دیکھیں اللہ کی شان. اس بندے نے سند کے ساتھ حدثنی فلان عن فلان, مجھے یہ حدیث فلان نے سنائی, اس نے فلان سے سنی, اس نے انس سے سنی, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, نبی کریم نے جبرائیل سے سنی, جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے, پوری سند کے ساتھ. کیا فرمایا ہے؟ ما من عبد یشیب شیبۃ فی الاسلام الا استحییت ان اعذبہ فی النار. کہ آپ نے فرمایا ہے, جو مجھے بتایا گیا آپ کے بارے میں, کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں, اچھے عمل کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے, سفید بال آ جاتے ہیں, تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو عذاب دوں. استحییت ان اعذبہ بالنار, مجھے شرم آتی ہے اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر اس کو عذاب دوں. جاؤ اس کو لے جاؤ جنت میں. تو بھائی یہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ان تمام کا تعلق عمل سے ہے, نیکی سے ہے. جتنی نیکی کا آپ کو موقع ملتا رہے گا, آپ کی نہر چلتی رہے گی, اس کے فائدے آپ تک پہنچتے رہیں گے. لہذا کبھی بھی مشکل حالات کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرنا, بلکہ اگر بہت سی حالات خراب ہو جائیں تو جس طرح آپ نے فرمایا ہے, یہ کہہ دے کہ اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر میرے لیے دوسری حالت بہتر ہے تو مجھے اٹھا لے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا کچھ ایسے حالات بھی ہیں یا ایسی کیفیات بھی کیا ہیں کہ جن میں آدمی کو موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہو؟ ہاں, ایسی کیفیات بھی ہیں. ان میں پہلی کیفیت یہ ہے کہ جب زمانہ فتنوں کا ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے زمانہ آئے گا, آدمی صبح کا مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہوگا, والعیاذ باللہ. شام کا مسلمان ہوگا, صبح کافر ہوگا. فتنے. تو فرمایا ان اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون. حضور نے فرمایا اگر تو بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے پہلے اٹھا لینا, مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا. قرآن کریم میں ہے حضرت مریم کا واقعہ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ظاہر لوگوں نے باتیں کرنی تھی, یہ بچہ کہاں سے آ گیا, تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. موت کی تمنا کر رہی, اے کاش میں سے پہلے مر چکی ہوتی, مجھے لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑتی. جنگ جمل میں حضرت علی نے کہا اے کاش میں اس جنگ سے پہلے مر چکا ہوتا. اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جس سے ایمان کا خطرہ ہو, تو ایسی کیفیت میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ کہنے کی اجازت ہے. اسی طرح اگر مال کا فتنہ ہو, مال بہت بڑا فتنہ ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے, انہوں نے آپ کو بہت سارا مال بھجوایا امہات المؤمنین میں سے. تو جب دیکھا تو اتنا مال عمر نے بھجوا دیا ہے, کہنے لگی اے اللہ مجھے اتنا زندہ نہ رکھنا کہ عمر مجھے دوبارہ مال بھجوائے, مجھے اتنا زندہ نہ رکھنا کہ عمر مجھے دوبارہ مال بھجوائے. اور چند دن کے بعد چلی گئیں. عمر ابن عبدالعزیز کون نہیں جانتا, اتنی بڑی شخصیت تھی, کوئی 2.5 سال تقریباً حکومت کی ہے, اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا تھا. کہنے لگے کہ اے اللہ میں اب تھک گیا ہوں, مجھ سے آگے نہیں چلا جاتا, اب مجھے اٹھا لے. اللہ نے اٹھا لیا. اگر آدمی تمنا کر رہا ہے شہید ہونے کی اللہ کے راستے میں, تو اس میں کہنے کے کوئی معنی نہیں ہے. حضرت عمر کا مشہور قول ہے, آپ کی دعا تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک او نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی کیفیات میں کرنے کی اجازت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ احمده سبحانه واشکره على آلائه ونعمائه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم وأطيعوه وأخلصوا له العبادة ووحدوه. ثم اعلموا يا عباد الله إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إخوة الإيمان، إن كثيرا من الناس يعيشون في هذه الأيام يعيشون الهموم والغموم، ويسيطر عليهم القلق والخوف بسبب الأحوال والمشاكل والمصائب التي يعيشونها، حتى يبلغ الأمر ببعضهم أن يتمنى الموت. فالسؤال هنا: هل يجوز لمسلم إذا نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة أن يتمنى الموت؟ الجواب في ذلك: لا يجوز لمسلم أن يتمنى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يزداد حسنات وطاعات، وأن يستعتب يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، المؤمن لا يزداد بطول العمر إلا خيرا، حتى لو كان ابتلي ببلاء وشق عليه، فإن صبر عليه ورضي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره فإنه يؤجر عليه أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وبهذا لا يزداد المؤمن من طول عمره إلا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ثم هو بعد ذلك يا عباد الله يمر عليه كل يوم ويصلي 5 صلوات ونوافل، ويتصدق ويصوم ويحسن إلى والديه ويكسب خيرا وثوابا، فلماذا بعد هذا إذن يتمنى الموت؟ سمع يزيد الرقاشي عند موته يقول: يا يزيد، من يصلي عليك بعد الموت؟ من يصوم لك بعد الموت؟ من يستغفر لك بعد الموت؟ ولهذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم على ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ألا يكون قد نزع، يعني تاب إلى الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، إن طول العمر مع توفيق العمل الصالح نعمة، وأي نعمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه الله تعالى عليه. إخوة الإيمان، إن من أسباب النهي عن تمني الموت تلك الأهوال الشديدة والمخيفة التي تحصل بعد الموت، فالمتمني للموت كأنه يستعجل حلول تلك الأحوال المخيفة. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عند موته:
قال: نفيسة ضعيفة وأمر هول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده كما أمر وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا ربكم وأطيعوه وأخلصوا له العبادة ووحدوه. ثم صلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا واسر أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المقهورين في سجون الظلمة، وفي فلسطين وفي كشمير وفي بورما وفي جميع أنحاء الأرض. اللهم كن لهم عونا وعينا ومؤيدا وناصرا وحافظا. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم أطلق سراح مسجونيهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم كن معهم يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.